الرحمن الرحیم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دیں تو اسے کھاؤ رچتا بچتا۔ اس سے پچھلی آیت میں چونکہ نکاح کے حوالے سے بات کی گئی تھی، اسی لیے اس آیت میں جو ہے وہ مہر کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مہر کی کچھ تفصیل سورہ بقرہ کے اندر بھی گزر چکی ہے اور اس کی کچھ تفصیل میں عرض کر دیتا ہوں۔ مہر جو ہے وہ کم از کم 10 درہم چاندی جو ہے وہ ہونی چاہیے، یہ کم از کم مقدار ہے۔ زیادہ سے زیادہ جتنا بھی بندہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ آج کے دور میں تقریباً 5000 سے کچھ اوپر ہی ہے۔ پہلے 5000 تھا، لیکن اب جو ہے وہ مہنگائی ہونے کی وجہ سے 5000 سے کچھ اوپر چلا گیا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اب بھی 5000 پر ہی اڑے ہوئے ہیں، اور جب نکاح کرواتے ہیں تو 5000 ہی مہر دیتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ شرعی حق مہر ادا کرنا چاہیے، اور شرعی جو ہے وہ 5000 سے اوپر ہی ہے تقریباً۔ اور اس آیت میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ اس میں چند مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو، یعنی اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ عورتوں کا شرعی حق ہے جو اللہ عز و جل نے مقرر فرمایا ہے، تو اس کو خوشی خوشی عورتوں کو دے دینا چاہیے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چل گئی کہ مہر کی حقدار عورت ہوتی ہے، اس کے جو ورثاء یا اس کے جو والی وارث ہوتے ہیں وہ مہر کے حقدار نہیں ہوتے۔ تو اگر ان کو مل جائے، اگر شوہر جو ہے وہ جب دے تو ان کے پاس چلا جائے، تو ان کو چاہیے کہ فوراً وہ مہر جو ہے وہ عورت کے حوالے کر دیں، اگرچہ وہ ان کی بیٹی ہے یا جو بھی لگتی ہے، کیونکہ مہر کی حقدار وہ اصلاً وہ عورت ہی ہے۔ پھر ساتھ ہی جو ہے وہ اس کے اندر فرمایا کہ اگر وہ تمہیں معاف کر دیں اپنی خوشی سے، پہلے تم نے ادا کرنا ہے مکمل، پھر وہ اپنی خوشی سے معاف کر دیں تو پھر وہ تم اگر اپنے پاس رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو۔ ہمارے ہاں لوگ باقاعدہ مجبور تو نہیں کرتے معاف کروانے کے لیے، یعنی بول کر کہ بھئی معاف کر دو، مجبور نہیں کریں گے، لیکن کچھ رویہ اس طرح کا اختیار کریں گے، کبھی موڈ آف کر لیا، کبھی کچھ کر لیا، کبھی کچھ، وہ رویہ اس طرح کا اختیار کریں گے کہ عورت بیچاری مجبور ہو جائے گی مہر معاف کرنے پر۔ تو اب یہ بندہ جو ہے وہ ایسا کمینہ شخص ہے کہ ایک تو اپنا مہر بھی معاف کروا رہا ہے اور ساتھ اپنے دل کو تسلی بھی دے رہا ہے کہ میں نے کون سا مجبور کیا اس کو معاف کرنے پر، حالانکہ اپنا موڈ خراب کر کے اس کے ساتھ برتاؤ برا کر کے اس کو مجبوری تو کر رہے اور کیا کر رہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اپنی خوشی سے معاف کر دیں، تم نے دے دیا، یہ ان کا حق ہے، جب وہ اگر اپنی خوشی سے دے دیں تو پھر اللہ نے فرمایا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، پھر اس کو جو ہے وہ تم کھاؤ پیو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر تم جان بوجھ کر جو ہے ایسا کرواتے ہو تو وہ تمہارے لیے حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ یہ مسائل اس آیت کے اندر بیان فرمائے گئے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور بے عقلوں کو ان کے مال نہ دو جو تمہارے پاس ہیں، جن کو اللہ نے تمہاری بسر اوقات کیا ہے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ،
اور انہیں اس میں سے کھلاؤ اور پہناؤ، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے اچھی بات کہو۔ اس آیت میں یتیموں کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ اگر یتیم کسی کی سرپرستی میں آ جائے اور وہ بھی بے عقل ہے، اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ مال کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں خرچ کرنا، اگر اس کا مال اس کے حوالے ابھی کر دیا جائے تو وہ اپنے مال کو ضائع کر دے گا۔ تو اس آیت میں یہ بیان فرمایا گیا کہ جو سرپرست ہے اس کو چاہیے کہ وہ ابھی اس کا مال اس کو نہ دے، جب اگر وہ ابھی اس کو عقل نہیں آئی تو اس کا مال اس کے حوالے نہ کرے، بلکہ اس سے یہ کہے، وہ اچھی بات کہے۔ اچھی بات کہنے کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اس کو یہ سمجھاتا رہے کہ بھائی یہ مال تمہارا ہی ہے، جب تم عقل مند ہو جاؤ گے، بڑے ہو جاؤ گے، تو یہ تمہارا مال تمہیں دے دیا جائے گا، ابھی کے لیے جو ہے وہ اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کر رہا ہوں۔ اور یہ اس آیت کے اندر حکم دیا گیا۔ اور اچھی بات کہنے کی اور بھی تفسیریں کی گئی ہیں کہ اس کو جو ہے وہ اس کی اچھی تربیت کرے، یتیم کی، اس کو اٹھنا بیٹھنا سکھائے، اس کو بات کرنے کا طریقہ سکھائے، اس کو کھانے پینے کے انداز سکھائے کہ کس طرح جو ہے وہ مہذب انداز سے بیٹھا جاتا ہے، مہذب انداز سے بات کی جاتی ہے۔ یہ سارا کچھ اس سرپرست کے ذمہ ہی ہے، خالی اس کے مال کی حفاظت اس کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ اس یتیم کی پرورش اور اس یتیم کی تربیت کرنا بھی اس بندے کے ذمہ ہے جو اس کی سرپرستی کر رہا ہے۔ اور اسی آیت میں جو ہے وہ اس کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، تو اگر تم ان کی سمجھ ٹھیک دیکھو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال انہیں دے دو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور انہیں نہ کھاؤ حد سے بڑھ کر اور اس جلدی میں کہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جسے حاجت نہ ہو وہ بچتا رہے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو حاجت مند ہو، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو وہ بقدر مناسب کھا سکتا ہے۔ فَإِذَا، پھر جب دفعتم الیہم اموالہم، تو ان کے مال ان کے سپرد کرو۔ فاشہدوا علیہم، تو اس پر گواہ بنا لو۔ وکفیٰ باللہ حسیبا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو۔ اس آیت میں بھی یتیموں کے حوالے سے ہی جو ہے وہ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ ان کو آزماتے رہو، یعنی کچھ تھوڑا تھوڑا مال ان کو دے کر آزماؤ کہ کیسے خرچ کرتے ہیں۔ اگر وہ اس کو اچھے طریقے سے خرچ کریں اور تمہیں لگے کہ ہاں اب یہ سمجھدار ہو گئے ہیں، تو اب جو ہے وہ ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو اس پر گواہ بنا لو، 2-4 گواہ شامل کر لو کہ بھئی میں نے جو مال اس کا میرے ذمہ تھا وہ میں نے اس کو ادا کر دیا، تاکہ بعد میں جھگڑے کی صورت نہ پیدا ہو۔ اور اس آیت کے اندر یہ بھی فرمایا گیا کہ ان کا مال بے دھڑک استعمال نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو ان کے مال کی، اس خوف میں کہ کہیں یہ بڑے ہو جائیں گے تو ہمیں ان کا مال واپس کرنا پڑے گا، اس لیے ان کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے ان کا مال خرچ کر دیا جائے، یا جو ہے وہ ان کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے ان کا مال ضائع کر دیا جائے۔ تو اس میں جو ہے وہ سرپرست کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ان کا مال جو ہے وہ فضول خرچی میں استعمال نہ کرو۔ ساتھ ہی فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو مالدار ہے خود سرپرست کے پاس اگر اپنے مال کافی ہے اس کے پاس، تو اس کو یتیم کا مال استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اچھی صورت، بہتر صورت یہ ہے کہ وہ یتیم کی پرورش بھی اپنے مال سے کرے۔ اس کا اللہ عز و جل اور زیادہ اجر عطا فرمائے گا کہ وہ یتیم کی پرورش اپنے مال سے کرے، اس کے مال کو حفاظت سے رکھے، جب یتیم جو ہے وہ سمجھدار ہو جائے تو اس کا مال اس کو واپس کر دے۔ لیکن اجازت بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جو بندہ فقیر ہو، جس کو حاجت ہو، جو خود پرورش نہیں کر سکتا اچھے طریقے سے اور اپنا بھی اس کے پاس کوئی اتنا مال نہیں ہے، تو وہ اسی کے مال سے اس کی پرورش بھی کرے اور خود بھی تھوڑا تھوڑا اگر چاہے تو استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس میں تھوڑا استعمال کرے، یہ نہ ہو کہ استعمال کرنے پہ آئے تو اس کو تھوڑا کھلائے اور خود جو ہے وہ باقی سارا کھا جائے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ کتنی تفصیل کے ساتھ مسائل ہمیں بیان کر کے سناتا ہے، ہر چیز کے مسئلے جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ شادی کا مسئلہ تھا، اس کی وضاحت تفصیل کے ساتھ کی گئی، مہر کا مسئلہ آیا، تفصیل کے ساتھ وضاحت کی گئی، یتیموں کے بارے میں ہمیں کتنی تنبیہ کی جا رہی ہے۔ تو معاشرے کی ہر بات جو ہے وہ قرآن نے ہمیں تفصیل سے سمجھائی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، کمی صرف اس بات کی ہے کہ ہم قرآن سیکھتے نہیں ہیں، ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، یہ صرف کمی ہے ہمارے اندر۔ اور کیونکہ ہمارے پاس یہ مکمل دین ہے، اسلام جو ہے یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، ہر چیز کا طریقہ اسلام کے اندر بتایا گیا ہے کہ کیسے بندے نے زندگی گزارنی ہے،
چاہے وہ معاشرتی زندگی ہو، چاہے وہ معاشی زندگی ہو، چاہے وہ اپنی گھریلو زندگی ہو، ہر چیز کے بارے میں تفصیل کے ساتھ اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ کمی صرف اس بات کی ہے کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں مسائل کو۔ اب ہم اس کو پڑھیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے متعلق حدیثیں سنیں، پھر اس سے اور زیادہ جو ہے وہ مسئلہ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ لیکن ہمارے لیے تو قرآن کی 2 آیتوں کی تفسیر سننا ہی مشکل ہو جاتا ہے، حدیثیں تو پھر ایک اگلا سٹیپ ہے، حدیث سننا پھر اس کی تشریح سننا وہ ایک اگلی بات ہے، لیکن ہمارے لیے یہ تھوڑی سی 2-3 آیتوں کی تفسیر یہ سننا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کمی ہے ہمارے اندر، اس کمی کو ہمیں پورا کرنا ہے، ہمیں سیکھنے ہیں مسائل۔ قرآن ہمیں ہر چیز کا مسئلہ بتاتا ہے، ہمیں جو ہے وہ کسی اور کی حاجت ہی نہیں پڑے گی۔ ہم اگر قرآن کو سیکھیں کسی صحیح عالم دین سے، حدیث سیکھیں کسی صحیح عقیدہ عالم دین سے، تو اس میں جو ہے وہ ہمیں بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن اس میں یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ صحیح العقیدہ سے سیکھنا ہے۔ جو بندہ عقیدہ جس کا صحیح ہو اس سے قرآن سیکھنا ہے یا اس سے حدیث سننی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم حدیث اور قرآن سننے جائیں اور اپنا عقیدہ ہی خراب کر بیٹھیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اب آپ مرزائیوں کو دیکھیں گے تو وہ بھی اپنا عقیدہ قرآن سے ہی ثابت کریں گے۔ وہ قرآن کی آیت پڑھیں گے اور اس سے معاذ اللہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ حضور خاتم النبیین نہیں ہے، بلکہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے۔ ایسے فرقے پائے جاتے ہیں جو اپنے مطلب کو قرآن کی آیتوں سے ثابت کرتے ہیں، حدیث کے الفاظ سے ثابت کرتے ہیں۔ تو ہمیں سیکھنا کس سے ہے؟ صحیح العقیدہ عالم سے، جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، تاکہ ہم قرآن اور سنت بھی سیکھ سکیں اور ہمارا عقیدہ بھی بچا رہے۔ قرآن و سنت سیکھ لیا، کیا سیکھا کہ وہ صرف اتنا ہی ہوگا کہ گلے سے نیچے نہیں اترے گا، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ قرب قیامت ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کا قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا، صرف ادھر ادھر ہی رہے گا، ان کے دل تک قرآن نہیں پہنچے گا۔ ایسی قوم پیدا ہو جائے گا۔ اور آج یہی زمانہ ہے، لوگ اپنے مطلب کی آیت پڑھتے ہیں، اپنے مطلب کی حدیث سناتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ کئی حدیثیں جو ہے وہ لوگ غائب کر جاتے ہیں بیچ میں۔ ہمارے استاد صاحب، ہم کراچی پڑھتے تھے تو وہ عرب سے پڑھ کے آئے تھے، تو وہ بتاتے تھے کہ وہاں ہم نے دیکھا کہ وہ پرنٹنگ پریس والے کئی حدیثیں جو ہے پرانی مخطوطہ ہوتا ہے نا، مخطوطہ ہوتا ہے پرانی کتاب، اس سے نئی کتاب چھاپی جاتی ہے۔ وہ پرانی کتاب اصل مصنف نے لکھی ہوتی ہے، پرانے مصنف نے۔ تو استاد صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ پرانی کتابوں سے خود کینچیوں سے حدیثیں کاٹ دیا کرتے، کینچی سے حدیث کاٹ کر جو ہے وہ نئی کتاب میں اس کو غائب کر دیا کرتے، چھاپتے ہی نہیں اس کو، کیونکہ وہ ان کے مطلب کی حدیث نہیں ہے، کیونکہ جو ان کا موقف ہے اس کے خلاف ہے وہ حدیث۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے لوگوں کے اندر کہ لوگ اپنے مطلب کے لیے حدیثوں کو اور قرآن کی آیتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمیں سیکھنا ہے، لیکن صحیح العقیدہ بندے سے سیکھنا ہے، جو ہمیں قرآن و حدیث سکھائے لیکن سرکار کی محبت بھی ہمارے دل میں ڈالے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن و حدیث سیکھیں اور سرکار کی محبت ہی ہمارے دل سے ختم ہو جائے۔ ہم قرآن کی آیت پڑھ کے سرکار کی فضیلت ثابت کرنے کی بجائے حضور کے نقص ڈھونڈنے بیٹھ جائیں، جو لوگوں کی عادت ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ علم غیب والی ایک حدیث پاک تھی جس میں سرکار نے فرمایا، نماز کے اندر حضور نے فرمایا کہ اپنی صفیں سیدھی کر لو کہ میں تمہیں اپنے پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے اپنے آگے دیکھتا ہوں۔ اب اس کی تشریح کرتے ہوئے ایک بد مذہب نے یہ تشریح کی، حالانکہ حدیث کے اندر کوئی ایسے لفظ نہیں ہے جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہو، لیکن وہ کہنے لگا کہ جی یہ صرف نماز کے ساتھ خاص ہے، نماز کے بعد حضور کو ایسی طاقت حاصل نہیں تھی۔ کوئی حدیث کے اندر لفظ نہیں ہے یہ والے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ یہ صرف نماز میں ہی مجھے پتہ ہے، اس کے بعد میں تمہیں نہیں دیکھتا۔ اس پر میں نے ایک اور بھی حدیث سنائی تھی کہ ایک صحابی اپنی والدہ کے ساتھ رہتے تھے حضور سے دور، وہ والدہ سے اجازت لے کے آئے کہ میں حضور کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ تو سرکار ان کی والدہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، اب سرکار سے میرے لیے دعائے مغفرت کروا دینا۔ تو وہ آئے، حضور کے ساتھ نماز پڑھی، اب اپنا کام تو پورا ہو گیا، نماز پڑھنی تھی حضور کے ساتھ، اب والدہ کے لیے دعا کروانی تھی۔ وہ نماز سے حضور فارغ ہوئے، حضور جلدی جلدی گھر چلے گئے۔ اسی طرح 2-3 نمازیں گزر گئیں، عشاء کی نماز پڑھ کے حضور پھر جانے لگے گھر کی طرف، تو وہ صحابی پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ حضور نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، ان کا نام لے کے ان صحابی کا کہا کہ فلاں اللہ تیری ماں کی مغفرت کرے، بتا کس لیے آیا ہے۔ نہ اس کا سوال سنا، نہ اس کی طرف پیچھے مڑ کے دیکھا، اس کا نام بھی بتایا اور اس کی دعا بھی پوری کر دی، اور پھر فرمایا کہ ہاں بتاؤ کس لیے آئے ہو۔ اس نے کہا جی جو کام کرنے آیا تھا وہ تو بس ویسے ہی ہو گیا ہے، اور کیا کرنا ہے۔
تو یہ سرکار نے نماز کے باہر اس کو دیکھا ہی نہیں تھا اور بغیر دیکھے اس کا نام بتا دیا۔ اب لوگ اس میں یہ تشریحیں کریں کہ یہ صرف سرکار کو خاص موقع کے لیے طاقت دی گئی تھی، اس کے بعد کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو کوئی معجزہ عطا کرے اور بعد میں اس کو واپس چھین لے؟ اللہ نے، یہ اللہ کی عطا ہے نا سرکار کا علم غیب، تو سرکار کو اللہ نے عطا کیا تو وہ واپس لے لے گا اپنے نبی سے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن لوگ اس کو بیان کرتے ہیں اور حدیث پڑھ کے ہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے حدیث سیکھنی ہے، قرآن سیکھنا ہے تو صحیح العقیدہ عالم سے سیکھنا ہے، تبھی ہم قرآن و حدیث بھی سیکھیں گے اور ہمارا عقیدہ بھی بچا رہے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ، خطائیں، لغزشیں اپنے کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کریم ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔